قرآن مقدس یہ اللہ کی تعارف کی کتاب ہے، اللہ کی پہچان کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ آپ کو اللہ کا تعارف کراتے ہوئے آپ کا بھی تعارف کروا دیتی ہے کہ آپ کون ہیں۔ آپ کا تعارف کیسے کرواتی ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ عجیب انداز ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، انسان اول آدم علیہ السلام کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے۔ کبھی قرآن کہتا ہے من طین لازب، کبھی قرآن کہتا ہے من حمأ مسنون، کبھی قرآن کہتا ہے من تراب، کبھی قرآن کہتا ہے من خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ مختلف الفاظ ہیں، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، پہلے مٹی لی گئی، پھر اس میں پانی ڈالا گیا، وہ تین بن گئی، جب وہ چکناہٹ اس میں آئی تو وہ لازب چمٹنے والی بن گئی، پھر وہ پڑی رہی، اس میں بو مہک پیدا ہو گئی، ظاہر بات ہے پانی پڑا رہا تو اس میں بو مہک پیدا ہو گئی، خمیر ہو گئی، اسے حمأ مسنون کہا گیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا، ڈھانچہ وجود مقدس کا تیار کیا گیا، تیار ہونے کے بعد جب وہ خشک ہو گیا، وجود مقدس بالکل خشک ہو گیا، جب خشک ہو کے ایسے بجنے لگا تو قرآن اسی کو کہتا ہے من صلصال کالفخار۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر نسل آدم کیسے بڑھتی گئی؟ ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، ماں باپ کے میلاب سے، میاں بیوی کے میلاب سے، پھر پانی سے رحم مادر میں، پیٹ میں، پھر وہاں بھی ایک حال نہیں، پہلے پانی کا قطرہ، پھر کیا ہوا؟ ثم خلقنا النطفة علقة، اسے ایک لوتھڑا بنایا خون کا، ثم فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں اللہ نے ہڈیاں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا ہڈیوں پہ، ثم انشأناہ خلقا آخر،
پھر 9 مہینے 11 مہینے یا کم و بیش گزرنے کے بعد جب وجود مکمل ہو گیا تو یہ نئے جنم میں پیدا ہو گیا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں حضروں والو کہ مٹی کے پیدا کرنے کے بعد نطفے کو خون کا لوتھڑا بنانے والا کون ہے؟ اسے بوٹی بنانے والا کون ہے؟ بوٹی میں ہڈیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر یہ بھی مان فتبارک اللہ، برکتیں دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ اکبر۔ عجیب انداز ہے میرے مالک اپنی کتاب کے اندر فرمایا او میرا بندہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ او انسانا تو بھی جب کوئی تصویر بناتا ہے، جب بھی تو کوئی نقشہ بناتا ہے، اجالا کرتا ہے یا دن کا اجالا ہوتا ہے یا بجلی کا اور چراغوں کے اجالے میں بناتا ہے، لیکن میرے رب کی کاریگری بھی دیکھ، 3 اندھیروں کے اندر میرے مالک نے تیری اتنی خوبصورت تصویر صورت بنائی ہے کہ اس جیسی صورت ہے ہی کوئی نہیں۔ فی ظلمات 3 اندھیروں میں۔ اور دوسرا کمال میرے مالک کا ذرا دیکھ، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تو وہ ذات ہے یصورکم فی الارحام، جو تمہاری تصویر بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ اور حضروں والو حمید والو میرے رب کا کمال دیکھیے، آپ کاغذ پہ تصویر بناتے ہیں، پانی سے بچا کے رکھتے ہیں، کیوں؟ پانی گرتا ہے تصویر مٹ جاتی ہے، کاغذ پھٹ جاتا ہے، تصویر گدلی ہو جاتی ہے۔ پانی کا کام ہے تصویر کو مٹانا، لیکن میرے رب کا کمال ہے کہ پانی کے اوپر ہی تیری تصویر بنا دی۔ انسان کو کبھی کبھی اللہ اس کی حقیقت بھی بتلاتا ہے۔ یہ انسان کا بھی تعارف کروانے والی کتاب ہے کہ تو کیا تھا اور کیا سے کیا بنا دیا ہے تجھے۔ اللہ کے تعارف کی بھی کتاب ہے کہ یہ اسی کا کمال ہے، حقیر سی چیز سے اتنا عظیم انسان بنایا کہ پھر اسی انسان کامل کا جب تذکرہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ایک قسم تین کی، دوسری قسم زیتون کی، تیسری قسم طور سینا پہاڑ کی، اور چوتھی قسم لام تاکید قد حرف تحقیق شہر مکہ کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ پھر قد جو ہے لام تاکید قد حرف تحقیق کو ماضی پر بھی داخل کر دیا، یہاں بھی معنی قسم کا پیدا ہو گیا۔ فرمایا تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، ھذا البلد الامین کی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد، علماء حق علماء دیوبند زندہ باد۔ یہ اسی مالک کا کمال ہے، یہ اسی کی کاریگری ہے۔ جب یہ کاریگری ذکر کرتے ہیں مالک، آپ کی حقیقت بتلانے کے بعد پھر مالک شکوہ بھی کرتے ہیں۔ وہ شکوہ کن لفظوں میں ہے؟ ما غرک بربک الکریم،
इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे उस करीम ज़ात से किसने धोखे में डाल दिया है? किस बदबख्त ने तुझे उस करम नवाज से धोखे में डाल दिया है? कभी तुझे कहता है कि अल्लाह सुनता नहीं है, कभी तुझे कहता है कि अल्लाह वास्ते के बगैर देता नहीं है, कभी कहता है अल्लाह फलां जगह से देता है। ये किसने तुझे धोखे में डाल दिया? गर्रक बिरब्बिकल करीम, वो तो इतना करम नवाज है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। मेरे ज़हन में क्या था कि मैं क्या कहूँगा और पता नहीं किस पटली पे चढ़ गया हूँ। बारह चंद जुमले कह के इजाज़त चाहूँगा। और मैं अल्लज़ी खलक़का, वो ज़ात जिसने तुझे पैदा किया, फसव्वाका, बराबर किया, ठीक किया, फ़अदलका, बिल्कुल तेरे आज़ा की तादील की है। ये नहीं कि एक हाथ तो 1 फुट का है, दूसरा हाथ 10 फुट का बना दिया, नहीं, अदलक, बिल्कुल तेरे आज़ा में ऐसा तनासुब रखा है कि सारी कायनात मिलके भी तबसरा करना चाहे तो कोई भी मेरे रब के पैदा करदा इंसान के इस तनासुब में ऐब नहीं निकाल सकता। ऐसे बराबर किया। कोई है कि जो कहे कि नहीं, नाक यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये ऊपर होना चाहिए था? कोई ये कह सकता है कि आंख इधर पीछे होनी चाहिए थी? फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में रब ने चाह तेरी तरकीब कर दी है, तुझे जोड़ दिया है। माँ को भी पता नहीं है, बाप को भी पता नहीं है, किसी पीर को भी पता नहीं है। ला यत्तलिउ अला ज़माइरिकुम ला मलकुन मुक़र्रबुन वला नबियुन मुरसलुन। किसी को कोई पता नहीं है क्या बन रहा है, लेकिन कुछ अरसा बाद गुजरता है कि खूबसूरत इंसान तैयार होता है। मेरे दोस्तों, हाथ नहीं फैला सकते थे, बगैर हाथ फैलाए अल्लाह नाफ के जरिए रोजी दे रहा था। मांग नहीं सकता था, बगैर मांगे रोजी दे रहा था। लेकिन अफसोस की बात है, जब हाथ फैलाने के काबिल हुआ, फिर उस मालिक को छोड़ दिया जिसने 3 अंधेरों के अंदर तेरी रोजी का भी इंतजाम किया था। अब खड़ा है तो किसी दूसरे के सामने, कब्र के सामने, हजर के सामने, सनम के सामने ख्वाजा न देंगे तो फिर कौन देगा? अब वहां खड़ा है, कहीं कुब्बा देखा, कहीं ऊंची कब्र देखी, बस शुरू हो गया। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि ये कुब्बा परस्ती का पामाल सजदा, ये कुब्बा परस्ती का पामाल सजदा, मज़ारों पे जा जा के हर साल सजदा। ये सब बीज पीरों का बोया हुआ है, ये सब बीज पीरों का बोया हुआ है कि हर शख्स बिदअत का जोया हुआ है। और अजीब बात है, उसे इला मानते हैं जो कब्र में करवट बदल नहीं सकते, उन्हें लोग मुश्किल कुशा मानते हैं, उनको हाजत रवा मानते। मेरा दोस्त मानना पड़ेगा, जिस जात ने
ایک قطرہ پانی سے اتنا عظیم انسان بنایا ہے، کیا وہ اس کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے۔ پہلے ناف کے ذریعے روزی، جب ماں نے ناف کاٹ دی، اللہ نے ماں کی چھاتی کے ساتھ دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی۔ 2-2.5 سال کے بعد جب ماں نے دودھ بھی چھوڑا دیا، اللہ نے فرمایا میرا بندہ غم نہ کر، اوپر سے میں نے پانی برسایا ہے، نیچے سے میں نے کھیتیاں اگائی ہیں، پھل اگائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ گائے بکری بھینس کو تو دیکھ، ان کا رنگ الگ ہے، چارہ کھایا اس کا رنگ مختلف ہے، پانی کا رنگ الگ ہے، یہ ساری چیزیں اندر جا کے اوجری کے اندر سارا ایسے گوندا ہوا آٹا سا بن گیا۔ صبر اللہ ملا ہے، میرے رب کی قدرت کی کرشمہ کاریاں دیکھیے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ گائے کا مالک بھی سویا ہے، بیل کا مالک بھی سویا ہے، اونٹ کا مالک بھی سویا ہوا ہے، لیکن گائے، اونٹنی اور بھینس، بکری، بھیڑ، صبح جب تو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ساری گندگیوں کے بیچ میں سے من بین فرسن، گوبن ایک طرف، ودمن خون دوسری طرف، پیشاب تیسری طرف ہے، ان ساری گندگیوں میں سے بچا بچا کے تیرے برتن میں جو دودھ ڈالا ہے تو وہ ہے لبنن خالصا۔ کیسا؟ خالص ڈالا ہے۔ میرے دوستو ایک بات پوچھ لوں، لوگ کہتے ہیں نا توحید کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم مثال ہے۔ خالص، اگر پانی ڈال دوں تو خالص ہو جائے گا؟ جی اچھا چلو پانی آپ کے حمید کا ڈالو پھر تو خالص نہیں ہوگا، لیکن اگر گائے حمید کی ہے، دودھ نکالا گیا اور جہاز لے کر آپ حرم میں پہنچے ہیں، وہاں سے زمزم کا پانی لے کے آئے ہیں، وہ اس دودھ میں ملا دیا، لاکھوں خرچہ بھی ہو گیا۔ زمزم جو کائنات کا سب سے افضل پانی ہے، جس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، اگر دودھ میں وہ ڈال دیا اب خالص رہے گا؟ جی خالص اب بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مالک کی صفات میرے مالک کے ساتھ خاص ہیں، چاہے آپ کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، چاہے نبیوں کے سردار کو بھی شریک کریں گے تو توحید خالص نہیں رہے گی۔ خالص کا معنی یہ ہے کہ اس میں کسی کو بھی شریک، چاہے کوئی کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، وہ میرے مالک کی وحدانیت میں، الوہیت میں، صفات مختصہ میں شریک ہو سکتا۔ میرے دوستو بات کر رہا تھا کہ قرآن مقدس ہی وہ کتاب ہے جو آپ کو آپ کا تعارف بھی کرواتی ہے اور آپ کو اپنا تعارف بھی کرواتی ہے کہ میں کون ہوں۔ میرے دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو چند کلمات کہے ہیں مالک قبول اور منظور فرمائے، اللہ آپ کی اس بستی میں، علاقے میں خیر اور برکتیں پیدا فرمائے، آپ لوگوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار اور محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔